زکوٰۃ کے اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، ایک سرٹن اماؤنٹ یا مقدار کے مطابق جس کے پاس مال ہو اور اس کو وہ شرائط پائی جاتی ہوں جس کو ہم بیان کریں گے، تو اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ذہن نشیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ادا کرنے سے جہاں غریب پروری ہوتی ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے، ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ مال میں برکت کا باعث ہوتا ہے، یہ تزکیہ اور پاکیزگی کا باعث ہے، جس سے مال پاک ہوتا ہے، جسم پاک ہوتا ہے، روح کی بالیدگی ملتی ہے، تقوی و طہارت ملتا ہے۔ اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اگر اہمیت نہیں دیتے تو یہ بہت ہی قابل مواخذہ بات ہے، اس پہ وعید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنا یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو لوگ ادا کرتے ہیں سنجیدہ ہیں، وہ سنسیئر ہیں، ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو گو کہ معلومات کی بہتات کا دور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی انتظار بھی لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں، جب بھی سال میں آپ کا صاحب نصاب ہوگے اس وقت سے زکوٰۃ تو لازم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی وقت سے حساب کتاب کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اس وقت زکوٰۃ ادا کریں، تو دیٹس فائن، اچھی بات ہے، اپریشیٹو۔ ماہ رمضان میں چونکہ اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر ایک کا 70 گنا، بے حد و حساب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو اجر و ثواب اس کی بارگاہ سے لینے کے لیے اگر ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جائے، اور باقی نیکیاں بھی چیریٹیبل جو کام ہے، تو اس کا اجر بے حد و حساب کرنا چاہیے۔ جہاں روزہ کی عبادت ہے وہاں باقی بھی جو اللہ کی مخلوق کی بلائی ہے، خدمت خلق ہے، اس کو ہمیں ضرور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین وقت ماہ صیام کی بابرکت ساتھ ہیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ مال کی مخصوص مقدار پر ایک سرٹن اماؤنٹ، مال کی مخصوص مقدار وہ لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اس مستحق تک، ڈیزرونگ تک، جو معاشرہ کے غریب لوگ ہیں وہ مسلمان تک اس کو پہنچایا جائے، یہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ ایک زکوٰۃ کا اس کی ڈیفینیشن آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی بے شمار فضیلتیں، فضائل اور برکات تو بے شمار ہیں، لیکن اس کے اسباب میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دیکھیں نظام دے دیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرہ کے نادار لوگ جو ڈیزرونگ ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، ایون آفنز ہیں، نیڈڈ ہیں، مستحق ہیں، ان کو آپ سپورٹ کر سکیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ جو ایک سوسائٹی میں عدم توازن ہے، اس کو یہ نظام زکوٰۃ جو دیگر چیریٹیبل ایکٹ ہیں وہ اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کو لازم اس لیے قرار دے دیا تاکہ لازمی طور پہ مالدار آگے بڑھیں، کنٹریبیوٹ کریں، سپورٹ کریں، ویلفیئر کا کام کریں، الخلق خدا کی بھلائی کریں، اور ان تک اپنے مال میں سے حصہ پہنچائیں تاکہ ان کی غربت و افلاس میں بھی کمی آ سکے، وہ سکھ کے ساتھ کھانا کھا سکیں، اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو اس میں اجر ہے اور ثواب ہے، اور ادروائز بھی آپ دیکھیں سب نیکیوں کی، اس میں تصور تو دیکھیں بہت نیکی کا کام ہے۔ تو اس میں ایک اسباب میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تاکہ معاشرے میں سے غربت و افلاس کا مشکلات لوگوں کی کم ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سوسائٹی میں سے مشکلیں لوگوں کی کم کرنا، ان کی داد رسی کرنا، ہیلپ آؤٹ کرنا کتنی بڑی بات ہے اور کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس کا فلسفی میں سے یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان جنرس ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سخاوت کی نعمت سے دے، اور اس کے اندر سے مال کی محبت نکل جائے، مال کی محبت کی جڑیں نکل جائے۔ جو زکوٰۃ پے کرتا ہے اور وہ چیریٹیبل کام کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مال کی محبت کی جڑیں نکال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور دوسری بات اس میں سے یہ ہے، اس کے اسباب میں سے، کہ مال کی محبت دل سے نکال دی جائے۔ ایک بندہ جب چیریٹیبل کام کرتا ہے، ویلفیئر کرتا ہے، اور خاص کر جو زکوٰۃ لازم ہے اس کو ادا کرتا ہے، یہ فریضہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مال کی محبت کو، چاہت کو، رغبت کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کے اندر جنراسٹی آ جاتی ہے، سخاوت آ جاتی ہے، خدمت خلق کا جذبہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے اس کو۔ وہ جتنا دے گا اللہ کی بارگاہ میں خدمت کرے گا لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس کو بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا اس کا جو سبب ہے کہ یہ نظام اللہ نے ہمیں دیا، وہ یہ ہے کہ بخل کو، کنجوسی کو
اس کا خاتمہ کیا جائے کہ ایک بندہ جو مال ہے، مال و متاع ہے لیکن کنجوس ہے، وہ ڈونیٹ نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، ویلفیئر کا کام نہیں کرتا۔ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اتھے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندے۔ تو بندے کے اندر سخاوت اور جنراسٹی ہونی چاہیے، نعمت ہے، بخل اور کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا نظام بخل اور کنجوسی پر، جو مال کو بس سنبھال کے رکھتے ہیں، اس پہ کاری ضرب لگاتا ہے اور ان کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ وہ معاشرہ کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کمر بستہ ہوں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اس تصور کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔